بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد بعدد من صلی علیہ وصل علی محمد بعدد من لم يصل علیہ وصل علی محمد كما مرت بالصلاة علیہ وصل علی محمد كما تحب ان يصلى علیہ وصل علی محمد كما ينبغي ان يصلى علیہ فإن أصول الشرع ثلاثة. حمد و صلات کے بعد بے شک شریعت کے اصول تین ہیں. الکتاب کتاب اللہ ہے، والسنہ اور سنت رسول ہے، واجماع الامہ اور امت کا اجماع ہے، والاصل الرابع اور چوتھا اصل القیاس. وہ قیاس ہے ایسا قیاس المستنبط جن کو نکالا جائے من هذه الاصول ان اصول سے. جی اچھا جی. فإن اصول الشرع، اصول کس کی جمع ہے؟ اصل کی جمع ہے. اور اصل کے کتنے معنی ہیں؟ 5. سمجھ آ گئی؟ اس کے بارے میں ہم عرض کر چکے ہیں، اس کے 5 معنی ہم عرض کر چکے ہیں. اچھا، دوسرا لفظ کیا؟ الشرع ہے. شرع، شرع کے لغوی معنی 2 ہیں. ایک معنی اس کا ہے اظہار کے. کیا معنی ہے؟ اظہار کا معنی ظاہر کرنا. جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا. شرع لکم یعنی اظہر لکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ظاہر کیا ہے دین میں سے، ظاہر کیا وہ چیز جس کی وصیت اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کی تھی. اصل لوگوں مانا تو یہ ہے. اور کبھی کبھار یہ جو ہے نا وہ راستے کے معنی میں بھی آتا ہے، طریقت کے معنی میں. جیسے قرآن پاک میں فرماتے ہیں لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. اور اصطلاح میں شرع کہتے ہیں شریعت کو، دین کو، ملت کو، ان سب کو یہ بولا جاتا ہے لفظ. اچھا جی. اب یہاں پر ایک اعتراض واقع ہوتا ہے کہ مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا فإن اصول الشرع ثلاثة. کہ شریعت کے اصول، شرع کا لفظ استعمال کیا، حالانکہ یہ تو اصول فقہ کی کتاب ہے. تو فإن اصول الفقہ ہی کہنا چاہیے تھا نا، نہ کہ اصول الشرع.
تو یہ تعبیر کیوں بدل دی؟ اصول فقہ کے بجائے اصول الشرع کہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے گا، فقہ جو ہے نا، فقہ اس میں صرف احکام عملیہ سے بحث کی جاتی ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جبکہ یہ اصول جس طرح احکام عملیہ کی ہیں، اسی طرح احکام اعتقادیہ کی بھی ہیں۔ تو اصول الشرع کہہ کر ان دونوں کو شامل کر دیا، احکام عملیہ یعنی فروع احکام، احکام اعتقادیہ یعنی علم الکلام۔ تاکہ دونوں اس میں شامل ہو جائے، دونوں کے اصول ہیں۔ اگر اصول الفقہ ہی کہتے، اگر اصول الفقہ ہی کہتے تو اس صورت میں پھر جو ہے نا وہ خاص ہوتے، اس میں احکام عملیہ اور احکام اعتقادیہ جو علم الکلام وہ خارج ہو جاتا۔ آپ لکھ نہیں رہے، ہاں انسان سب لکھا کرے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اس لیے جو ہے وہ یہ لفظ استعمال کیا شرع کا نہ کہ فقہ کا۔ اچھا، لغوی معنی ہم نے کیا اس کا ذکر کیا؟ اظہار۔ اور دوسرے طرح اس پر لغوی معنی کو لے کر یہ واقع ہوتا ہے کہ اصول الشرع فإن اصول الشرع ثلاثة۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ فإن اصول الاظہار، یعنی اظہار کی 3 اصول ہیں۔ اظہار کے کتنے اصول ہیں؟ 3۔ حالانکہ جس طرح اظہار کے اصول ہیں، اس طرح تو اس بات کے اصول بھی ہیں۔ جو یہ اصول ہے نا، ٹھیک ہے، یہ جو اصول ہے، ان اصول سے تو احکام کو ثابت کیا جاتا ہے۔ اصل تو مقصود اس بات ہے، ثابت کرنا ہے، اظہار تو نہیں۔ تو اس کا مطلب جو کہ اظہار کے اصول ہیں، بس اس بات کے نہیں ہیں۔ مطلب تو اس کا یہ ہوا نا۔ وہ تو قیاس کے بارے میں جا کے ہم کہتے ہیں آگے کہ قیاس جو ہے نا وہ کیا ہے، مظہر ہے، مثبت نہیں ہے وغیرہ ذالک۔ لیکن یہ تو مثبت ہے، یہ تو ادلہ ہے، ہم نے پہلے پڑھا ہے، اصول فقہ کے موضوع میں پڑھا تھا نا ہم نے کہ ادلہ کیا ہوتے ہیں؟ مثبتہ۔ لیکن مطلب جو اس کا آپ کے اس تعبیر کے مطابق تو مطلب یہ ہوا کہ یہ صرف اظہار کے اصول ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اظہار کے اصول
ہونے کے ساتھ ساتھ یہ اس بات کی بھی اصول ہے۔ اظہار کے اصول ہونے کی وجہ سے اس بات کے اصول کے منافی نہیں ہے، اس بات کی بھی اصول ہے۔ دوسرا جواب اس کا یہ دیا گیا ہے کہ یہاں پر شرع مصدر بمعنی شارع کے ہے، اس میں فاعل کے، شرع بمعنی کس کے ہیں؟ شارع، اس میں فاعل کے ہے۔ اور شارع میں جو الف لام میں عہد کا ہے، عہدی ہے، یہ مصدر اس میں فاعل کے معنی میں آتا ہے، جیسے عدل بمعنی عادل، تو الف لام عہد کا ہے، اور مراد شارع سے کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اس صورت میں یہ جو اضافت تعظیم کے لیے ہوگی، جیسے بیت اللہ، ناقۃ اللہ وغیرہ، وہاں پر جو اضافت تعظیم کے لیے ہے، اس صورت میں اس کا کیا مطلب ہوگا؟ یعنی شارع کے اصول، یعنی شارع کے ادلہ، وہ ادلہ جن کو شارع نے کیا کیا ہے؟ مشروع کیا ہے، وضع کیا ہے۔ یا تیسرا جواب یہ بھی دیا گیا ہے کہ یہاں پر شرع مصدر بمعنی مشروع ہے، کیونکہ مصدر کبھی اس میں مفعول کے معنی بھی آتا ہے۔ اور ال جو ہے نا، یہ جنس کا ہے، اسم جنس کا ہے، عہد کا، استغراق کا بھی نہیں ہے۔ اس صورت میں معنی کیا ہوگا کہ یہ اصول یعنی ادلہ ہے احکام مشروعہ کے، فإن اصول المشروع، یعنی یہ اصول ہے کس کے؟ ادلہ ہے کس کے؟ احکام مشروعہ کے۔ یعنی ادلہ احکام کو کیا کرتے ہیں؟ ثابت کرتے ہیں۔ تو فرمایا تین ہے، الکتاب، سب سے پہلے کتاب، کتاب سے مراد پوری کتاب اللہ مراد نہیں ہے، بلکہ صرف 500 آیات مراد جو احکام سے متعلقہ ہے، باقی تو قصص اور امثال ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، پوری کتاب اللہ مراد ہے، وہ کہتے ہیں کہ 500 آیات تو وہ ہیں جن میں احکام ظاہرہ ہے، واضح طور پر احکام موجود ہیں، جس کو بھی عربی آتی ہو
وہ ان احکام کو سمجھ سکتا ہے۔ اور جو قصص اور امثال ہیں ان میں احکام باطنہ ہیں، ان میں احکام باطنہ کا ذکر ہے، تو لہٰذا بعض حضرات فرماتے ہیں کہ پورے کتاب اللہ مراد ہے۔ اچھا، سب سے پہلے کتاب اللہ کا ذکر کیا اس لیے کہ اصل ہے من کل الوجوہ۔ اچھا، والسنہ دوسری نمبر پر سنت رسول ہے۔ اور سنت سے مراد بھی تمام ذخیرے احادیث نہیں ہے، بلکہ صرف 3000 احادیث مراد ہیں۔ تین حدیث۔ جو احکام سے متعلقہ ہے۔ وَإِجْمَاعُ الْأُمَّةِ، اور تیسرے نمبر پہ کیا ہے؟ اجماع امت ہے۔ اجماع امت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مجتہدین کا اجماع ہے۔ اور یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ اس امت کے مجتہدین اجماع کر سکتے ہیں کسی مسئلے پر۔ اگر اس امت کے مجتہدین کی آراء کسی رائے پر جمع ہو جائے تو اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، اس کے خلاف نہیں کر سکتے۔ یہاں پر وہ اجماع الامہ کہا، وہ اجماع الامہ یعنی پوری امت کا اجماع مراد ہے کسی بھی زمانے میں کسی بھی مسئلے پر اس امت کے مجتہدین اجماع کر سکتے ہیں قیامت تک۔ اجماع الامہ کہہ کر کچھ حضرات کی تردید کی، یعنی امت کا لفظ لا کرنا، کچھ حضرات کی تردید کر دی۔ اس لیے کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اجماع صرف اہل مدینہ کا مراد ہوگا اور اہل مدینہ کا معتبر ہوگا، جیسے امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صرف اہل مدینہ کا اجماع معتبر ہو، کسی اور کا نہیں۔
دلائل تو خیر اجماع کے باعث میں آئیں گے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ المدینۃ کالکیر تنفی خبثها کما تنفی الکیر خبث الحدید۔ المدینۃ کالکیر تنفی خبثها کما تنفی الکیر خبث الحدید، کہ مدینہ منورہ بھٹی کی طرح ہے، جس طرح بھٹی جو ہے نا وہ گندگی کو دور کرتی ہے، اس طرح مدینہ منورہ بھی اپنے آپ سے گندگی کو، غلط عقائد کو وغیرہ ذالک نظریات کو دور کر دیتا ہے۔ ایسے بندے کو جو ہے وہ رہنے نہیں دیتا اپنے اندر، تو لہٰذا ان کا اجماع معتبر ہو۔ اور بعض حضرات یعنی اہل تشیع کہتے ہیں کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کا اجماع جو ہے وہ معتبر ہوگا۔ اور فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ انی تارکم فیکم ثقلین ان تمسکتم بہما لن تضلوا، کتاب اللہ وعترتی، کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جانے والا ہوں، دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، جب تک تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوں گے۔ وہ کیا ہے؟ پہلی چیز اللہ کی کتاب، اور دوسری چیز کیا ہے؟ میری اولاد ہے۔ جی اسپیڈ زیادہ ہے تو بتا دو، فوراً بتا دو کہ گیئر ذرا پچھلے لگاؤ، تو میں نے آپ سے کہا ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ صرف صحابہ کا اجماع معتبر ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، اور میں سے جس کی بھی آپ اقتداء کریں گے، جس کی بھی آپ پیروی کریں گے ہدایت پائیں گے۔ تو لہٰذا اس وجہ سے صرف صحابہ کا اجماع معتبر ہوگا، اس کے بعد اگر ان کے بعد کوئی اجماع کرتا ہے تو ان کے اجماع کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ لیکن مصنف رحمہ اللہ نے وہ اجماع الامہ کہہ کر
ان تمام حضرات کی تردید کر دی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس امت کے مجتہدین کا اجماع ہر زمانے میں معتبر ہے۔ فرماتے والاصل الرابع، اصل رابع کیا ہے؟ قیاس ہے۔ اچھا پہلے کیا کہا؟ فإن اصول الشرع ثلاثة، شریعت کے اصول کتنے ہیں؟ 3 ہیں، یہ کہا۔ پھر والاصل الرابع، یہ کہا۔ تو فإن اصول الشرع ثلاثة، کہ شریعت کے اصول 3 ہیں، یعنی اصل جو ہے نا وہ تو یہی ہے 3۔ کیونکہ من کل وجہ یہ اصول ہے۔ قیاس جو ہے وہ من وجہ اصل ہے اور من وجہ فرع ہے۔ من وجہ فرع ہے، ٹھیک ہے، ان تین کی اس لیے پہلے فإن اصول الشرع ثلاثة کہا، ان میں اس کو شامل نہیں کیا۔ لیکن من وجہ اصل بھی ہے، اس لیے اس کو الگ سے ذکر بھی کر دیا۔ اور تو کیا لکھ رہا ہے؟ کیا لکھ رہے ہیں؟ اتنے سبق پڑھا ہم نے، لا حول ولا قوت، اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے جی۔ تو الگ سے اس کو ذکر بھی کیا اور ان حضرات کی تردید بھی کر دی جو حضرات قیاس کے اصل ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اس لیے والاصل الرابع کہا، والاصل الرابع کہا کہ یہ بھی اصل ہے، چوتھا اصل ہے، تاکہ جس کے ذہن میں قیاس کے حوالے سے ایسی بات ہو کہ یہ اصل نہیں ہے یا یہ معتبر نہیں ہے، تو وہ بات ذہن سے نکل جائے کہ نہیں یہ بھی اصل ہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ آگے فرماتے القیاس المستنبط من هذه الاصول، وہ قیاس جو ان اصول یعنی اصول ثلاثہ کتاب اللہ، سنت رسول اور اجماع امت سے نکالا گیا، وہ قیاس معتبر ہے۔ تو قیاس کے آگے اقسام ہے، پھر اس میں آگے جو ہے وہ تفصیل ہے، تو اس حوالے سے انشاءاللہ پرسوں عرض کریں۔ کل تجربہ ہے، آج کیا ہے؟
آج جمعرات ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جی کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے؟ چلو تکرار کرو اس کا، شاباش شاباش۔